قیامت کے دن ہر شخص حسرت کرے گا، ہر شخص. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو یوم الحسرہ قرار دیا. یوم الحسرہ، حسرت کا دن. ہر شخص حسرت کرے گا، حتیٰ کہ فرمایا کہ مومن بھی حسرت کرے گا. کیا حسرت کرے گا؟ کہ جب وہ اجر دیکھے گا، اللہ رب العالمین جو اجر دے رہا ہے مومنین کو ان کے اعمال پر، جب وہ دیکھے گا تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اس سے زیادہ اعمال کر لیے ہوتے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کتنی ہے؟ دنیا اتنی ہے کہ جیسے سمندر میں سوئی دبو کر نکال لیا گیا، تو سوئی پر جو پانی لگا ہوگا وہ دنیا ہے، اور باقی جو سمندر ہے وہ آخرت. آپ اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ ایک عاجز مخلوق، ایک بے بس مخلوق جو دن اور رات اللہ کی نعمتیں کھا رہی ہے، پی رہی ہے، جی رہی ہے اسی کے اندر، وہ اللہ کی بات کا انکار کر کے چلی جائے، پھر بھی اللہ رب العالمین اس پر صبر کرتا ہے. ایسا نہیں انسان پہلے دن گیا، اسے دعوت دی اور سب نے قبول کر لی اور چلو جی باپ ختم ہو گیا. نہیں، آزماتا ہے اللہ رب العالمین. محنت کرنی پڑتی ہے، جان لگانی پڑتی ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، آزمائشیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، صبر کی معراج تک پہنچنا پڑتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کر اللہ رب العالمین نتیجہ دیتا ہے. صبر کرو گے اللہ کی مدد آئے گی. محنت کرو، دعوت دیتے رہو، حق پہنچاتے رہو، یا تمہاری زندگی میں یا تمہاری زندگی کے بعد اللہ رب العالمین مدد پہنچا دے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سورۃ الانعام آیت 22 سے انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشرهم، ہم جمع کریں گے ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، این، کہاں ہیں، شرکاؤکم، تمہارے وہ معبود، وہ شرکاء، الذین، وہ شرکاء، کنتم، کہ تم تھے، تزعمون، جن کے بارے میں خیال اور گمان کرتے تھے، وہ شرکاء آج کہاں ہیں. تو یہ قیامت کا ایک منظر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، جو اللہ تعالی مشرکین کو اس دن جمع فرمائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کرے گا. بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اس دن جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ ان کو براہ راست جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. صحیح بخاری کے اندر بھی ایک طویل حدیث موجود ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو قیامت کا ایک منظر ہے اس کو بیان فرمایا، اور بڑی جو ہے وہ حدیث پڑھنے اور سمجھنے کے جو ہے وہ قابل ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو جب سب لوگ قیامت میں میدان میں جمع ہوں گے تو اللہ رب العالمین ایک طویل عرصے تک حساب و کتاب کا آغاز تو نہیں کرے گا، لیکن جب حساب و کتاب کا آغاز ہوگا تو جو مشرکین ہوں گے ان کے سامنے ان کے جو معبود ہوں گے ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے چل پڑے گا، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، یہودی، عیسائی، مسلمان، اور جو دیگر انبیاء ہیں ان کی امتیں. تو یہ لوگ جن کی انہوں نے عبادت کی ہوگی ان کے پیچھے چلتے ہوئے یہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اس حدیث میں بھی یہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب نہیں لے گا، ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اور یہ براہ راست ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن کچھ آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، جیسے سورہ الصافات میں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو،
آج ان سے سوال کیا جائے گا. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہم ان کو جب جمع کریں گے تو ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے شرکا کہاں ہیں. ان دونوں آیات میں جو علماء نے جمع کیا ہے وہ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں تطبیق کرنا، جمع کرنا، وہ یہ ہے کہ مشرکین کی ایک بڑی تعداد ان کو اللہ تعالیٰ بغیر سوال کے، بغیر حساب کے جہنم میں داخل کر دے گا. لیکن جو ان کے سردار ہوں گے، جو بڑے بڑے ان کے نامور لوگ ہوں گے، جو انبیاء کے مخالفت میں سر فہرست رہے، ان کو اس دن اللہ رب العالمین سامنے کھڑا کر کے ان سے ضرور سوال کرے گا. اور یہ سوال کیوں ہوگا؟ ان کی تذلیل کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے سوال کرے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کی تم عبادت کرتے تھے. اس کا وہ جواب کیا دیں گے؟ وہ اگلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ثم پھر لم تکن نہیں ہوگا فتنتہم ان کا بہانہ. فتنہ کا ویسے معنی ہے آزمائش یا آزمائش کا جواب. تو اس کا جو صحیح معنی بنے گا اس موقع کے لحاظ سے وہ معنی ہے بہانہ، کہ ان کے پاس اور کوئی بہانہ نہیں بچے گا الا مگر ان قالوا یہ کہ وہ کہیں گے واللہ اللہ کی قسم ربنا جو ہمارا رب ہے ما کننا مشرکین ہم مشرک نہیں تھے. یعنی وہ اپنے شرک کا ہی انکار کر دیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی زندگی میں شرک ہی نہیں کیا. یہ بات اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انظر آپ دیکھیے کیف کذبوا علی انفسہم، کیف کیسے، کذبوا انہوں نے جھوٹ بولا، علی انفسہم اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنے زندگی کے متعلق، جو پوری زندگی انہوں نے گزاری اس کے متعلق انہوں نے جھوٹ بولا. وضل عنہم اور گم ہو جائے گا ان سے ما کانوا یفترون جو کچھ بھی وہ گھڑتے رہے اس دنیا کے اندر، اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر، اپنے معبود بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے. اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ہم نے تو شریک ہی نہیں کیا، کبھی ہم تو کبھی مشرک ہی نہیں تھے. تو اب یہ ان کا جواب ہوگا. باقی اللہ رب العالمین نے تفصیل یہاں پر ذکر نہیں فرمائی کہ پھر اللہ رب العالمین ان کے جواب میں کیا فرمائے گا. لیکن اور مقامات پر یہ بات موجود ہے. سورہ حامیم السجدہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ رب العالمین ان کی زبانوں کو بند کر دے گا، ان کے منہ بند ہو جائیں گے، ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگ جائے گی. اور اللہ رب العالمین ان کی جو ہاتھ ہے، ان کے پاؤں ہے، ان کی جو کھال ہے جسم کی، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہ حکم دے گا اور وہ بات کریں گی اور وہ کہیں گی، وہ بات کریں گی اللہ رب العالمین کے سامنے. وہ کہیں گی یا اللہ انہوں نے یہ جرم کیا تھا، انہوں نے شرک بھی کیا، انہوں نے کفر بھی کیا، انہوں نے تیری نافرمانی بھی کی. تو یہ بات اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کہیں گے اور پھر ان کا شرک جو ہے واضح ہو جائے گا. اور پھر وہ خود اپنے ہاتھوں سے کہیں گے، اپنے کھالوں سے کہیں گے کہ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے اوپر کیوں گواہی دی؟ جب ہم اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے تھے، بہانہ گڑھ رہے تھے، تو تم نے کیوں ہمارے اوپر گواہی دی؟ تو ان کی کھالیں جواب دیں گی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم سچ بات کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو جو سچی بات ہے وہ یہی ہے کہ تم نے اللہ کا انکار کیا، تم نے شرک کیا اللہ رب العالمین کے سامنے. تو یہ جو گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا، صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ مشرکین آج تو بڑے دھڑلے کے ساتھ اپنے معبودوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ میں مصروف ہے، اور جب وہ ان کی طرف دعوت دے رہے ہیں. لیکن کل قیامت والے دن یہ اپنے شرک سے بھی انکار کر دیں گے، ان کے جو معبود ہوں گے وہ ان کا انکار کر دیں گے، یہ اپنے معبودوں سے برات کا اعلان کر دیں گے. یہ حالات ہوں گے قیامت کے دن. پھر فرمایا کہ وَمِنْهُمْ بعض ان مشرکین میں سے ایسے ہیں مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، مَن يَسْتَمِعُ جو کان لگا کے سنتے ہیں، إِلَيْكَ آپ کی طرف، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا ہے عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس کلام کو سمجھ سکیں،
وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا اور اگر یہ دیکھ لیں کل آیت ہر نشانی کو لا یؤمنوا بہا تو یہ اس نشانی پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک یہ آپ سے جھگڑتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین کفروا تو کافر لوگ یہ بات کہتے ہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ اساطیر جمع ہے اسطورہ کی، اسطورہ کہتے ہیں جو پرانی قصے کہانیاں جو ایک تاریخی چلے آ رہے ہوں ان کو اسطورہ کہتے ہیں، اور اساطیر اس کی جمع ہے۔ تو کافر یہ بات کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ یہ قرآن مجید تو اس میں تو پہلے قوموں کی قصے کہانی ہیں، تو پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی کیفیت اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی۔ تو آیت کے آغاز میں فرمایا کہ یہ کان لگا کے سنتے ہیں آپ کی قرآن کو، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سنتے ہیں آپ کے قرآن، لیکن اس قرآن کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے کان میں بوجھ ڈال دیا۔ وقرا کہتے ہیں ڈاٹ کو۔ اگر آپ ایک بوتل ہو تو اس بوتل کو، جیسے ہمارے یہاں تو آج کل وہ ڈھکن ہوتا ہے بوتل کے اوپر، لیکن پرانے زمانے میں لکڑی کا ڈاٹ ہوتا تھا جس کے ساتھ بوتل کا منہ بند کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں وقرا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دی ہے، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں بوجھ نہیں ہے، لیکن معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے کانوں کو حق سننے سے اور ان کے دلوں کو حق سمجھنے سے محروم کر دیا۔ سن رہے ہیں قرآن کی آیات، سن رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رہے ہیں، اور بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ سارے معاملات مکمل ہیں، کان لگا کے سن رہے ہیں۔ کس سے سن رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سن رہے ہیں؟ قرآن مجید۔ اور تھے بھی عرب، اور فصیح لغت بولنے والے عرب۔ آج کل کے عرب کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا کیونکہ ان کی لینگویج جو ہے بہت چینج ہو گئی، لیکن یہ اس دور کا عرب ہے جس دور کے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ ایک بدو دیہاتی بھی جو ہے وہ قرآن کو سمجھ لیتا تھا، الفاظ کی معنی سمجھتا تھا، لیکن وہ دل میں نہیں ڈالا، اس کے ایمان نہیں لا رہا اس کے اوپر۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہدایت ہے اس کی توفیق اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نصیحت کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو اور نصیحت بذریعہ قرآن کے بھی کی جا رہی ہو، اللہ رب العالمین نے اگر ہدایت نہیں لکھی تو نہیں ملنی۔ یہ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ جی بزرگوں کی تو نظر سے دیکھتے ہی اس کی تو تقدیر تبدیل ہو گئی، تو پتہ نہیں کون سے بزرگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بزرگ ہو سکتا ہے اس کائنات میں، ان سے بڑھ کر کوئی معزز شخصیت، ان کی نظروں سے بڑھ کر کوئی برکت والی نظر ہو سکتی ہے، آپ کی آواز سے بڑھ کر کوئی برکت والی آواز ہو سکتی ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی بابرکت کلام ہو سکتا ہے۔ سننے والا بھی کان لگا کے سن رہا ہے لیکن اس کو ہدایت نہیں مل رہی۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہدایت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں بسا اوقات حیران ہوتا ہوں، یہ بات میں ذکر بھی کرتا ہوں عموماً، کہ ہم نے جب اصول حدیث پڑھ رہے تھے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حدیث کی جو سب سے پہلا جو انسائکلوپیڈیا بنایا گیا، جس کو معجم المفہرس کی الفاظ الحدیث کہتے ہیں، سب سے پہلا انسائکلوپیڈیا جو حدیث کا بنایا گیا، جس میں الفابیٹیکلی احادیث کو جمع کیا گیا تھا پوری کتب احادیث سے، سینکڑوں کتابیں تھی جس سے اس کا انسائکلوپیڈیا بنایا گیا۔ انسائکلوپیڈیا بنایا کس نے تھا؟ ہالینڈ کے چند پروفیسرز نے، جو اورینٹلسٹ تھے، جن کو مستشرقین کہتے ہیں، اورینٹلسٹ تھے۔ ہالینڈ کی یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کتب احادیث کو ٹرانسلیٹ کیا اپنی ڈچ زبان کے اندر، اپنی لینگویج میں، پھر اس کو انہوں نے الفابیٹیکلی، عربی کو الفابیٹیکلی انہوں نے پورا ترتیب دیا۔ انسائکلوپیڈیا اتنی محنت ہے کہ آج وہ کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، انہوں نے خود محنت کی اس کے اوپر۔ کتنی حدیثوں سے پڑھے گزرے ہوں گے، کتنی حدیثیں پڑھی ہوں گی،
لیکن اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں دینی تھی تو نہیں ملی. اور وہ انہوں نے اس انسائکلوپیڈیا کو مرتب کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اورینٹلیس کا جو مقصد ہے، ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ ان کا مقصد ہے. تو اس کے لیے ان کو احادیث چاہیے تھی، تو احادیث کا انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا مرتب کیا اسی مقصد سے کہ جی ہم اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں. اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں لکھی ہوئی تو ہدایت نہیں ملی. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بسا اوقات قرآن کی ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں تو ان کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دیتے ہیں. تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کی اہمیت انسان ہمیشہ اپنی نظر میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، آسمان و زمین کی ہر نشانی دیکھ لے ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ اللہ نے توفیق نہیں دی. یہاں تک کہ جب وہ قرآن پر آتے ہیں تو قرآن کے بارے میں کیا کہہ جاتے ہیں؟ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے، ان کی کوئی فائدہ تو ہے نہیں. آپ قوم نوح کی باتیں سنا رہے ہیں، قوم موسیٰ کی باتیں سنا رہے ہیں، ہزاروں سال پہلے کے لوگوں کی قصے کہانی ہے، ہمارے سے کیا لینا دینا؟ تو یہ اعتراض کر کے قرآن پہ وہ چلے جاتے. آج ہمارے بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی یہ دین تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا، اس وقت کے عرب کے لیے تھا، یہ ہر زمانے پہ یہ دین فٹ نہیں آتا، ہر زمانے کے لیے فلیکسیبل نہیں ہے یہ دین. یہ کس قدر ملتی جلتی بات ہے کفار کی ان بات سے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی باتیں. آج کل کے جدید حالات میں ماڈرن ہمارا زمانہ ہے تو اس میں ہم اسلام کے مطابق نہیں چل سکتے. ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی یہ بات کفار کی اس بات سے کتنی ملتی جلتی ہے. پھر آگے فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وَهُمْ اور یہ کافر جو ہیں، يَنْهَوْنَ یہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، عَنْهُ اس قرآن سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور خود بھی رکتے ہیں اس قرآن مجید سے. دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں اور خود بھی بچتے ہیں اس قرآن سے. تو دونوں جرائم ہیں ان کے، خود بھی جو ہے وہ قرآن نہ سن رہے ہیں، نہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور وہ یہ کر کے نہیں ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ اور ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ اصل میں نقصان کس کا کر رہے ہیں. اس قرآن سے روک کر اور خود بھی رک کر وہ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ وہ اپنا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اپنی ہلاکت کا ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ ایسا مسلمان جو یہ بات کہتا ہو نا اور اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ جو قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، کہ آج ہماری امت کی بڑی تعداد یہ بات کہتی ہے کہ جو قرآن مجید آپ خود نہیں پڑھ سکتے، آپ خود اسٹڈی نہیں کر سکتے قرآن مجید، آپ گمراہ ہو جائیں گے. اور یہ بات سنی سنائی نہیں، یہ میں نے خود سنی ہے، کئی لوگوں سے سنی ہے. اور میں ایک دفعہ حرم میں موجود تھا، مکہ میں مطاف میں، وہاں ایک ساتھی جو ہے وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے فضائل حج، پوری رات بیٹھے ہوئے، میں بھی وہاں بیٹھا ہوا رات میں، فضائل حج پڑھے جا رہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہہ دیا ان کو، میں نے کہا جی اس سے بہتر تھا آپ قرآن پڑھ لیتے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے. تو کہنے لگے کہ جی آپ چاہتے ہیں، میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، وہ کہنے لگے جی آپ چاہتے ہیں کہ میں گمراہ ہو جاؤں. ایک مسلمان حرم میں بیٹھا ہوا مجھے کہہ رہا ہے، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے بہتر تھا قرآن پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، کہہ رہے آپ چاہتے ہیں میں گمراہ ہو جاؤں. یہ ذہنیت بن گئی ہے ہمارے مسلمانوں کی. تو یہ اس معاملے میں نہیں آئیں گے یہ لوگ کہ جو خود بھی رک رہے ہیں قرآن سے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، قرآن کی طرف نہ جاؤ، قرآن نہ پڑھو. تو قرآن سے تو ہدایت کے راستے نکلتے ہیں، ہدایت کے راستے کھلتے ہیں. اور ایسا کہنے والے یقیناً خود بھی نقصان میں ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ اور اگر آپ دیکھیں، اذ وقفوا جب ان کو روکا جائے گا، ان کفار کو، ان مشرکین کو روکا جائے گا، علی النار جہنم کے کنارے پر، فقالوا یہ کہیں گے، یا لیتنا ہے کاش، نردو ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، ولا نکذب اور ہم نہ جھٹلائے بآیات ربنا اپنے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین اور ہم بھی مومن ہو جائیں. تمنا کریں گے جہنمی، یہ کفار، یہ مشرکین تمنا کریں گے جہنم میں جانے سے پہلے، جب جہنم کے گڑھے پر کھڑے ہوں، جہنم کے عذاب کو سامنے دیکھیں گے، تمنا کریں گے یا اللہ ہمیں لوٹا دے دنیا کی طرف، ہم اب تیری کسی آیت کا انکار نہیں کریں گے، بالکل سچے مسلمان مومن باعمل بن کے اس دنیا کے اندر گزار کے جائیں گے.
اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کا جواب ابھی دے دیا دنیا کے اندر. بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانوا، جو وہ تھے، یخفون، چھپاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے. جو یہ کفار اور مشرکین دنیا میں چھپاتے تھے، آج قیامت میں ان کے سامنے ظاہر ہو گیا. کیا معنی؟ علماء نے اس کے دو معنی کیے. کیا چھپاتے تھے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کافر لوگ جو دنیا میں تھے، جنہوں نے قرآن مجید کو سنا تھا یا دین اسلام کے بارے میں سنا تھا، وہ اس دنیا میں اس اسلام کی حقانیت کو سمجھ گئے تھے، دل سے اقرار کر چکے تھے کہ یہ دین سچا ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا، اقرار نہیں کیا اس کا زبان کے ساتھ. آج جب پہنچے جہنم کے سامنے تو اب وہ سارے حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. تو اب وہ زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ ہم دنیا میں چلے جائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں واپس بھیج دے تو ہم اقرار کر لیں گے، مومن ہو جائیں گے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جو چھپاتے تھے وہ آج ان کے سامنے آ گیا. یا اس کا معنی یہ ہے یخفون کا، اخفاء کا معنی چھپانے کا، کہ جس کی وہ نفی کرتے تھے، جس کا وہ انکار کرتے تھے، تو دنیا میں انہوں نے انکار کیا، آج اس کی حقیقت ان کے سامنے کھل کے آ گئی. آج ان کو دنیا کے سامنے ان کے سامنے حقیقت جو ہے وہ کھل گئی کہ جو بات جس کا یہ انکار کرتے تھے وہ سچی تھی. یہ جہنم کی جو باتیں ان کو بتائی جاتی تھیں، جہنم کا عذاب، جہنم کے فرشتے، جہنم کی سزائیں، وہ سب ان کے سامنے آج واضح ہو گئی. اور پھر ایک بڑی اہم بات اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو لوٹا دیا جائے دنیا میں، لَعَادُوا، تو یہ پلٹیں گے، لوٹیں گے، لما، اس چیز کی طرف، نُہُوا عَنْهُ، جس سے ان کو منع کیا گیا. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ لوگ، لَكَاذِبُونَ، اپنی اس تمنا میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ یہ جو تمنا کر رہے ہیں یہ ہونا تو ناممکن ہے. اللہ رب العالمین کو جواب دے دے گا کہ تمہیں دنیا میں زندگی دی تھی، اس وقت جو ایمان لانا تھا لے آتے، اب امتحان ختم ہو گیا، اب غیب کھل گیا ہے، اب جو ہے وہ دوبارہ تمہیں واپس نہیں بھیجا جا سکتا. لیکن اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرما رہا ہے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اور تعلیم کے لیے، کہ اگر ان کفار کی بات کو قبول کرتے ہوئے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو بھی یہ وہی عمل کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا. یہ پھر کفر کریں گے، یہ پھر اللہ رب العالمین کا انکار کریں گے. تو یہ وہ جو بات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا علم، یہ اللہ رب العالمین کا علم، کہ ایک چیز جس کا ہونا ناممکن ہے، ایک چیز، ایک معاملہ جس کا ہونا ناممکن ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ اگر ہوگی تو کیسی ہوگی. ایک چیز جس کا ہونا ناممکن ہے، اب دنیا میں دوبارہ لوٹنا انسان کا ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے علم کو بیان کر دیا کہ اگر یہ دنیا میں لوٹیں گے تو پھر دوبارہ کافر بنیں گے. یہ اللہ کے علم میں ہے یہ بات. کیوں کافر بنیں گے؟ کیونکہ ان کا جو مزاج، ان کی جو فطرت، ان کی جو طبیعت، وہ انکار حق ہے. یہ اللہ رب العالمین کے حق کو مانتے نہیں. ابھی جو نظروں کے سامنے آ گیا تو قبول کر لیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ باتیں تو ان کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے موت کے وقت. ایسی موت ان کافر کی شروع ہوتی ہے تو اس کو تو فرشتے نظر آ جاتے. اسی لیے تو فرعون نے کہا تھا کہ آمنت برب العالمین، اب میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لا رہا ہوں. اس نے موت سامنے دیکھی، موت کے فرشتے دیکھ لیے، فوراً ایمان لے آیا، لیکن اس وقت ایمان لانا اس کا جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اگر ان کو دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو بھی یہ کافر ہی بنیں گے، یہ مومن نہیں بن سکتے. وقالو، اور انہوں نے کہا، ان کافروں نے، ان ہیا، نہیں ہے یہ، الا مگر حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، بمبعوثین، دوبارہ اٹھائے جانے والے، ہمیں اللہ رب العالمین دوبارہ نہیں اٹھائے گا. ہمیں کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی آخرت نہیں آنی، کوئی سزا اور جزا اور ثواب اور جنت اور جہنم، ایسا کچھ نہیں ہونا، بس یہ دنیا کی زندگی. یہ موقف ساکن کا، قریش کا، مشرکین مکہ کا. اور آج دنیا کی جو اکثریت ہے، جو ایتھیسٹ ہیں، جو بے دین ہیں، جو ملحد ہیں،
دہریت جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا بھی یہ موقف، کوئی دنیا کی زندگی ہے، جی لو کھا لو مر جاؤ بس، اور کچھ نہیں، وہ دنیا کے پیچھے لگے رہو. مادہ پرستی، میٹیریلزم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مادہ پرستی ہے دنیا کہ جو بس سامنے ہے وہی حق ہے، جو سامنے نہیں ہے اس کا ہم نے تسلیم ہی نہیں کرنا. اسی لیے ہمارے جو مسلمان بھی جو ہے نا، وہ بھی ان کا بھی جو ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرت، کیونکہ آخرت ساری غیب ہے، تو ایمان بالآخرت کمزور ہے بہت، اور ہمارا عمل اسی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے. اور ایمان ہمارا کب مضبوط ہوتا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی دیکھ لیں جو سائنس جس کو اپروو کر رہی ہو، یا سائنس سے وہ سائنٹیفکلی وہ چیز اپرووڈ ہو یا ثابت ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جو قرآن مجید پہ ہے، ہمارا ایمان بڑھ گیا. نہیں، ایمان تو جو ہے اس سے پہلے بھی انسان کا ہونا چاہیے. یہ سائنس جو ہے وہ ایک خادم ہے قرآن کی اور ایک حدیث کی اور سنت کی، ورنہ ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان اس قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر بڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کوئی واقعہ دیکھ لیں یا سائنس کی کوئی بات سن لیں اور پھر ہم اس کو قرآن سے ریلیٹ کریں اور پھر ہمیں پتہ لگے اچھا قرآن میں تو یہ بات تھی، اب ہمارا ایمان بڑھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالغیب کمزور ہے ہمارا. ہم ایمان بالظاہر کے قائل ہیں، جو ظاہر ہے اس کو مان لو، جو غیب اس کو نہ مانو. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ سب سے بڑا غیب خود اللہ رب العالمین. ہم نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ کسی مخلوق نے کائنات میں اللہ کو نہیں دیکھا ہوا. سب سے بڑا غیب کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو انسان کا ایمان جتنا غیب پر مضبوط ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ مادہ پرستی سے نکل آتا ہے. تو یہ لوگ جو مادہ پرستی کے قائل ہیں، جن دنیا کی زندگی ہے بس، اور دنیا کے مطابق ہی جینا، اور پھر یہی چیز انسان کو جرائم پر اکساتی ہے، یہی چیز انسان کو اخلاق سے دور کرتی ہے. بھائی جب میں نے دنیا میں ہی جینا ہے تو پھر میں جو ہے وہ امانت داری کی زندگی کو کیوں گزاروں؟ میں کیوں نہ چور بدازی کروں اور میں کیوں نہ کرپشن کروں؟ میں نے تو دنیا میں ہی سارے فائدے اکٹھے کرنے، آخرت کی تو مجھے حساب و کتاب کا کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو انسان کو، مسلمان کو اخلاقیات جو سکھاتی ہے وہ آخرت کی جو ایک فکر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. وہی اصل انسان کو جو ایتھکس ہے، جو اخلاقیات ہے، جو مورلز ہے، وہ انسان کو سمجھاتی ہے کہ نہیں، آپ کو چوری نہیں کرنی، آپ کو اللہ رب العالمین دیکھ، آپ نے کرپشن نہیں کرنی، آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی، آپ کو دھوکہ نہیں دینا، آپ نے باوجود اس کے کہ آپ کا غلبہ ہے آپ نے کسی پر ظلم نہیں کرنا. تو یہ چیز ہے جو انسان کو حق کی طرف لاتی ہے اور اخلاقیات سکھاتی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھیں کہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے بالمقابل، اللہ رب العالمین کو روکے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا. قال، اللہ رب العالمین فرمائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، اور ہمارے رب کی قسم یہ حق. یا اللہ تو نے جو کہا تھا آخرت کے متعلق، جنت کے متعلق، جہنم کے متعلق، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، سب حق. اب یہاں انہوں نے قبول کر لیا، قرار کر لیا. کیا جواب آئے گا؟ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ٹھیک ہے پھر چکھو عذاب جو تم نے انکار کیا. آج آخرت کا اقرار تمہارا کوئی فائدہ نہیں دے گا، آخرت میں تصدیق کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اب تم نے دیکھ لیا سب کچھ. دیکھنے کے بعد ایمان لانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بن دیکھے ایمان لانا اصل ایمان وہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری یہ تمنا ہے کہ کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتا، میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتا. تو صحابہ نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ السنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، تم تو میرے ساتھ رہتے ہو، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے ساتھ رہتے ہو، تم نے مجھے دیکھا ہوا ہے، میری زندگی کو تم نے پرکھا ہوا ہے، تم میرے ساتھ رہے ہو، میرے معجزات دیکھے ہیں، میری کرامات دیکھی ہیں، میرے الفاظ سنے ہیں، میری دعوت کو دیکھا ہے، میری محنت دیکھی ہے، سب تم نے دیکھا ہے. میرے بھائی کون ہیں؟ میرے بھائی وہ ہیں کہ آمنوا بی ولم یرونی، جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئے، جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں وہ میرے بھائی ہیں. ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں. یہ محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ. تو یہ فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ یہ امت کے جو افراد ہیں یہ بن دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ایمان لے کر آئے، اور اس کی زیادہ فضیلت.
آگے اسی موضوع کا اللہ رب العالمین نے متصل کیا، فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، قد خسر تحقیق نقصان اٹھایا، الذین ان لوگوں نے کذبوا بلقاء اللہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تکذیب کر دی۔ اب دیکھیں کہ مسلسل اللہ رب العالمین قیامت کے بارے تذکرہ کر رہا ہے مسلسل۔ یہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارا ایمان بالآخرت مضبوط ہو۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایمانیات پر گفتگو کی، اللہ پر ایمان، اللہ کی صفات پہلے پڑھ لی ہم نے، اب آخرت کی بار بار باتیں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے۔ نقصان ان لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تکذیب کی، حتی اذا جاءتهم الساعہ، یہاں تک کہ جب آئی ان کے پاس قیامت، بغتتاً اچانک، قیامت آ گئی اچانک۔ اور قیامت سے مراد دو قیامتیں ہیں، ایک قیامت صغریٰ اور اس سے مراد ہے موت، اور موت اچانک آتی، بتا کر نہیں آتی، کسی کو نہیں اپنی موت کے وقت کا پتا کب آ جائے موت اس کو۔ اور دوسری قیامت جو قیامت کبریٰ ہے، ساعت کبریٰ جو ہے، وہ جب آئے گی وہ بھی اچانک آئی۔ تو جب قیامت آئی، قالوا انہوں نے کہا، یا حسرتنا، ہے ہم پر افسوس، علی ما فرطنا، جو ہم نے کمی کی، جو ہم نے نقصان کیا، فیہا، اس قیامت کے متعلق، اس قیامت کے متعلق جو ہم نے اعمال کرنے تھے وہ ہم نے نہیں کیا اور ہم نے نقصان کیا۔ وہم یحملون، اور وہ اٹھائے ہوں گے، اوزارہم، اپنے بوجھ کو، علی ظہورہم، اپنے کندھوں کے اوپر، اپنی پیٹھ کے اوپر، ظہور ظہر کی جمع، اپنی پیٹھ کے اوپر اپنے بوجھ کو اٹھائے ہوں گے۔ جو انہوں نے گناہ کیے وہ ان کی پیٹھوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے لاد دیا ہوگا، اور ان گناہوں کو لے کر قیامت کے میدان میں گھوم رہے ہوں گے اور یہ چیخیں مار رہے ہوں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے اس قیامت کے متعلق نقصان کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص حسرت کرے گا، ہر شخص۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو یوم الحسرہ قرار دیا، یوم الحسرہ، حسرت کا دن، ہر شخص حسرت کرے گا، حتیٰ کہ فرمایا کہ مومن بھی حسرت کرے گا۔ کیا حسرت کرے گا؟ کہ جب وہ اجر دیکھے گا، اللہ رب العالمین جو اجر دے رہا ہے مومنین کو ان کے اعمال پر، جب وہ دیکھے گا تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اس سے زیادہ اعمال کر لیے ہوتے۔ کافر تو حسرت کرے گی، اس کو تو ندامت ہوگی ہی، مومن بھی حسرت کرے گا کاش کہ میں نے اس سے زیادہ اعمال کر لیے ہوتے۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوگا، اس سے جو اس نے اعمال کیے ہوں گے نا قیامت میں، وہ اس سے خوش نہیں ہوگا، یہ ہوگا کاش کہ میں نے اس سے زیادہ عمل کر لی ہوتے اور میں اس سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اجر کما لیا ہوتا۔ لیکن جو حسرت ہے کافروں کی، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا الا، خبردار، ساء، بہت برا ہے، ما یزرون، جو انہوں نے اٹھایا ہوگا۔ وما الحیات الدنیا، اب جو دنیا کی انہوں نے بات کی تھی اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر لعب، کھیل، ولہو، اور غفلت کا سامان۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور غفلت کا سامان ہے، بس بیکار ہے۔ سم کہہ دیتے نا کہ یہ تو کھیل ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنا بامقصد کام کرو، یہ جو تم کام کرو یہ تو کھیل کود ہے۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمائی کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو غفلت اور کھیل، اور اس کی کوئی اللہ رب العالمین کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ بہترین ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے۔ آخرت کا گھر بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے۔ تو آخرت کا جو گھر ہے وہ بہترین ہے، آخرت کا جو انجام ہے وہ اہل تقویٰ کے لیے بہترین ہے۔ کتنا بہترین ہے اس کا انسان بس اندازہ ہی کر سکتا ہے، تصور ہی کر سکتا ہے۔ اور جنت کا اگر انسان کبھی سنے اور سوچے اور اس پہ غور و فکر کرے، جیسا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی، اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کتنی ہے؟ دنیا اتنی ہے کہ جیسے سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لیا گیا، تو سوئی پر جو پانی لگا ہوگا وہ دنیا ہے،
اور باقی جو سمندر ہے وہ آخرت. تو دنیا کی زندگی ہماری میری اور آپ کی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال 80 سال 90 100 سال لگا لے آپ, بہت زیادہ انسان چلا جائے. اور آخرت کا کی جو زندگی ہے وہ کتنی ہے؟ 1000 لاکھ کروڑ ارب ارب نہ ختم ہونے والی زندگی. اور اس میں جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں انسان کے لیے, وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے نہیں دیکھی وہ نعمت, کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا, کسی دل میں اس نعمت کا تصور تک نہیں آ سکتا جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے اس جنت کے اندر تیار رکھی. اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں. جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو آسائشیں دی ہوئی ہیں, جو پا کر ہم خوش ہو جاتے ہیں, کسی کو بنگلہ مل گیا, کسی کو گاڑی مل گئی, کسی کو کاروبار مل گیا, کسی کو کچھ منافع ہو گیا, اس پر وہ خوش و خرم ہو گیا, فخر کر رہا ہے. تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے جو جنت والوں کو جو دی ہوئی ہے نا نعمت ہے, وہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ذکر کی, یعنی اس سے انسان تصور کر سکتا ہے کہ کیا احساسات ہوں گے اس دن قیامت میں. فرمایا کہ جو اہل ابتلا ہے, جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں آزمائشوں میں رکھا ہوا تھا, بڑی پریشانیوں میں تھے, آزمائشیں تھیں, جب اللہ رب العالمین ان کو ان کی آزمائشوں کے بدلے جنت کی نعمتیں تقسیم کر رہا ہوگا, جنت کی نعمتیں, جنت کے درجات جب ان کو دے رہا ہوگا, تو دنیا کے وہ لوگ جو مومن ہیں, جو جنتی ہیں, جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ان آزمائش والوں کو جو اللہ رب العالمین نے اجر دیا ہے وہ کتنا اجر ہے, تو وہ یہ تمنا کریں گے, وہ آسات والی بات کہ وہ یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ہمارا گوشت ہڈیوں سے نوچ کے الگ کر دیا جاتا. اتنی ہمیں تکلیف دی جاتی دنیا کے اندر, اتنی ہم پر مصیبتیں آتی, اتنی مصیبتیں آتی, تاکہ آج ہمیں بھی وہ اجر ملتا جو ان آزمائش والوں کو اللہ نے اجر دیا. یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل کود کا سامان ہے. معمولی سا نقصان ہو جائے انسان کو پریشان ہو کے بیٹھ جاتا, تھوڑا سا فائدہ ہو جائے تو سب کچھ ہی بھول جاتا ہے اس کو. تو انسان کو اپنی حیثیت, اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے, اور اصل جو فکر اور غم ہو انسان کو وہ آخرت کا ہونا چاہیے. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی. آگے چند آیات میں اللہ رب العالمین نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مجھے اور آپ کو بھی. فرمایا قد نعلم, تحقیق ہم جانتے ہیں, انہو بے شک, لیحزنک, آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں, الذی, وہ بات, یقولون, جو یہ کہتے ہیں, یعنی ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں, ہم جانتے ہیں اس چیز کو. فإنہم, پس بے شک یہ لوگ, لا یکذبونک, یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے, ولکن الظالمین, لیکن ظالم لوگ جو ہیں, بآیات اللہ یجحدون, یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے. تسلی دینے کا انداز دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں, جب آپ لوگوں کو حق بیان کرتے ہیں, تو لوگ آگے سے باتیں بناتے ہیں, لوگ آگے سے طنز کرتے ہیں, جملے کستے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, اور آپ غمزدہ ہوتے ہیں کہ میں ان کو حق بتا رہا ہوں, ان کو سمجھا رہا ہوں, ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, یہ آگے سے باتیں بنا رہے ہیں, مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, میرا انکار کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھیں آپ یہ بات سمجھ لیں, یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے, آپ کی ذات کی تکذیب نہیں ہو رہی ہے, یہ تو اللہ رب العالمین کے آیات کے انکار کر. اور یہ بات میری اور آپ کے سمجھنے کے لیے بھی ہے کہ ہم جب کسی کو حق بیان کریں اور آگے سے اگر وہ حق تسلیم نہ کرے تو ہم اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں کہ میں نے اس کو بات کی, اس نے میری بات رد کر دی, میری بات کی کیا حیثیت ہے, میری کیا اوقات. انسان کو خیال یہ ہونا چاہیے کہ میری تکذیب نہیں کی ہے اس نے اللہ رب العالمین کی بات کا انکار کیا. اور پھر آپ اللہ رب العالمین کا صبر دیکھیے, اللہ رب العالمین کی برتباری دیکھیے, کتنا حلم ہے اللہ رب العالمین کا. ہمارا کوئی انکار کر دے, ہماری بات کوئی منہ پہ ٹھوک کے چلا جائے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ میں نے اس بات کے انکار کر دیا, چاہے وہ ہمارے برابر کے لیول کا ہو, چاہے ہم سے اوپر کا ہو, ہمیں دل میں بات برداشت نہیں ہوتی. لیکن
آپ اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ ایک عاجز مخلوق، ایک بے بس مخلوق جو دن اور رات اللہ کی نعمتیں کھا رہی ہے، پی رہی ہے، جی رہی ہے اسی کے اندر، وہ اللہ کی بات کا انکار کر کے چلی جائے، پھر بھی اللہ رب العالمین اس پر صبر کرتا ہے. اللہ رب العالمین بار بار اس کو موقع فراہم کرتا ہے ہدایت پر آنے کے، اور بسا اوقات ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا ہے. بڑے بڑے کافر ہوتے ہیں، موت سے پہلے ایمان قبول کر لیتے، اسلام نہیں آتا. تو یہ بات اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ اس نے میری بات رد کر دی اب تو میں نے اس کو جہنم میں ڈال دینا. نہیں، بار بار موقع دیے اللہ تعالیٰ، بار بار موقع دیے، اور پھر ایک موقع پر آ کر اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، مسلمان بھی ہو گیا. ایسا بھی ہوا. تو یہ چیز ہمیں اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانی چاہیے. اسی لیے یہ بات بس اوقات سننے میں آتی ہے کہ جی میں تو اب اس کو کہنا ہی چھوڑ دیا. کیوں کہنا چھوڑ دیا؟ جی اس نے تو میری بات سنتے ہی نہیں ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہ نہ کہنے والے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ کہ ہم کہتے رہے. انکار اگر وہ کر رہے ہیں، میری بات کا انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ رب العالمین کی بات کا انکار کر رہا ہے. پھر مزید اللہ رب العالمین نے تسلی دیا آگے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ، تحقیق جھٹلائے گئے رسول، بہت سے رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا انکار کیا گیا. فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، جو ان کی تکذیب کی گئی اس پر انہوں نے صبر کیا. نہ صرف یہ کہ صبر کیا تکذیب پر، بلکہ وَأُوذُوا، ان کو اذیتیں بھی پہنچائی گئی. انہوں نے اپنی تکذیب پر بھی صبر کیا اور اپنی اذیت پر بھی صبر کیا. حتی اتاہم، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس نصرنا، ہماری مدد. اللہ رب العالمین کی مدد کب آتی ہے؟ شروع میں نہیں آتی. ایسا نہیں انسان پہلے دن گیا، اسے دعوت دی اور سب نے قبول کر لی اور چلو جی باپ ختم ہو گیا. نہیں نہیں، آزماتا ہے اللہ رب العالمین. محنت کرنی پڑتی ہے، جان لگانی پڑتی ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، آزمائشیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، صبر کی معراج تک پہنچنا پڑتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کر اللہ رب العالمین نتیجہ دیتا ہے. کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ پہلے دن اپنی قوم میں گیا، اس نے وہی سنائی اور پہلے دن سارے مسلمان ہو. کہیں ایسا نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی. فرمایا حتی آتاہم نصرنا، انہوں نے صبر کیا، پھر ہماری مدد آئی. اور پھر مدد کی صورت میں آئی، یا تو قوم مسلمان ہو گئی، پوری قوم مسلمان ہو گئی، جیسے قوم یونس مسلمان ہو گئے سارے کے سارے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، قوم قریش، اکثریت مسلمان ہو گئی. بعد میں چند لوگ کافر ہو کے مرے تھے 100-150 کی تعداد میں، باقی سب مسلمان ہو گئے. یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آئی آپ کے پاس، آپ فتح یاب بھی ہو گئے، لوگ بھی مسلمان ہو گئے. یہ بھی اللہ کی مدد ہے. اور اللہ کی مدد اس صورت میں بھی آتی ہے کہ اگر قوم مسلمان نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین نے پوری قوم کو ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یہ بھی اللہ کی مدد ہے. فرمایا ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ کے کلمات یعنی اللہ کے قوانین، اللہ کے قوانین جو اللہ نے اپنے کلمات میں لکھ دیے، کہہ دیے. کیا کلمات اللہ کے؟ صبر کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، محنت کرو، دعوت دیتے رہو، حق پہنچاتے رہو، یا تمہاری زندگی میں یا تمہاری زندگی کے بعد اللہ رب العالمین مدد پہنچا دے گا. میں یہ بات کہتا ہوں عموماً کہ آج ہماری جو زندگی ہے نا، یہ مکی زندگی گزر رہی ہے ہماری. آج ہم جو محنت کریں گے ممکن ہے کہ ہمیں اپنی محنت کا ثمر آج نہ ملے. ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسلیں اس محنت کا ثمر دیکھیں، اس کا نتیجہ دیکھیں. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی اکثریت گناہ گار ہے، لوگوں کی اکثریت فتنے میں مبتلا ہے، لوگوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے، بدعت میں مبتلا ہے. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ان صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے جو مکہ میں تھے اور مکہ میں فوت ہو گئے. مثال کے طور پہ سیدہ آسیہ جو جناب عمار بن یاسر کی والدہ تھی، سمیہ، سیدہ سمیہ، اب وہ فوت ہو گئی مکہ میں، لیکن کیا وہ مایوس ہو کے فوت ہوئی؟ نہیں. انہوں نے تو نہیں دیکھا نا کہ مکہ دوبارہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا. خود جناب یاسر مکہ میں ان کو شہید کر دیا گیا. تو کیا ان کو نہیں پتا چلا ہوگا؟ بدر میں شہید ہونے والے جو صحابہ ہیں ان کو نہیں پتا چلا ہوگا کہ جن کے ہاتھوں آج ہم شہید ہوئے ہیں ان کو بعد میں اللہ رب العالمین نے عذاب بھی دیا اور پھر مکہ فتح یاب بھی ہوا. تو یہ چیزیں انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین کے جو کلمات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی. وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور تحقیق آ گیا آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، رسولوں کی خبریں آپ کے پاس آئی ہیں. من نبأ، خبر، المرسلین، رسولوں کی خبریں ہم نے آپ کو دے دی. کیسے کیسے اللہ رب العالمین نے رسولوں کی مدد کی. آگے اللہ رب العالمین نے
ایک اور طریقے سے سمجھایا، ان کان، اور اگر ہے، کبرا بھاری، علیہ کا آپ پر، اعراضہم ان کا اعراض کرنا، اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا، منہ موڑنا بھاری محسوس ہوتا ہے، فإن استطعت، پر پس اگر آپ اس بات کی استطاعت رکھتے ہو، ان تبتغی، یہ کہ آپ تلاش کریں، نفقن، کوئی نفق کہتے ہیں جو زمین کے اندر کوئی سرنگ کھودی جائے، اگر آپ کوئی سرنگ تلاش کر سکتے ہیں فی الارض، زمین میں، او سلمن، یا آپ کوئی سیڑھی تلاش کر سکتے ہیں فی السماء، آسمان کی طرف، فتأتیہم بآیہ، تو آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ایک ڈرانے کے انداز میں اللہ رب العالمین سمجھا رہا کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی اور آپ کو ابھی بھی ان کا جو منہ موڑنا ہے، اعراض کرنا ہے، اگر آپ کو بھاری گزرتا ہے، پھر کر لیں جو کرنا ہے آپ، یہ کہنے کا انداز، کر لیں جو کرنا ہے۔ آپ نے اگر زمین میں جا کر آپ کوئی سرنگ نکال کر آپ کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو، دکھا دیں، آپ آسمان پہ جا کے کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو تو دکھا دیں، کر لیں جو کرنا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ رب العالمین چاہتا، لَجَمَعَهُمْ، تو جمع کر دیتا ان کو، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر، اگر اللہ چاہتا ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ بڑا ایک قابل فکر، قابل غور ایک جملہ، اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ یہ وہی بات میں نے پہلے ذکر کی مشیت کے بارے میں، کہ آج جو گمراہی ہے وہ بھی کس کی مشیت سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی مشیت سے۔ ہدایت ہے تو کس کی مشیت سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی مشیت سے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اگر کسی کی گمراہی کا ارادہ فرمایا ہے تو وہ اللہ کی حکمت، اللہ کا عدل، اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی کی ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل، اس کو کہتے ہیں عدل اور فضل۔ کسی کی گمراہی ہے وہ اللہ کا عدل، کسی کی ہدایت ہے وہ اللہ کا فضل۔ لیکن کوئی انسان اللہ رب العالمین کے ارادے کے بغیر اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ارادے کے برعکس اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ چاہ رہا ہو کہ یہ ایمان لائے اور وہ ایمان نہ لائے۔ تو یہاں ہمیں دو باتوں میں فرق کرنا ہے، ایک ہے اللہ رب العالمین کا ارادہ، اس کو کہتے ہیں ارادہ کونیہ، یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا۔ ارادہ کونیہ، ارادہ کونیہ کیا ہے؟ کہ جو چیز اس کائنات میں ہو رہی ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہی ہے، کفر ہو، اسلام ہو، حق ہو، باطل ہو، موت ہو، زندگی ہو، بیماری ہو، شفا ہو، ہر چیز اللہ رب العالمین کے ارادے سے، ارادہ کونیہ۔ اور ایک ہے ارادہ شرعیہ، اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمایا، چاہا، آپ کو کہا کہ ایمان لے آؤ، آپ کوئی شخص ایمان نہیں لایا اس کے اوپر، تو اب اللہ رب العالمین کے ارادہ شرعیہ یہ تھا کہ یہ ایمان لائے، کونیہ تھا کہ ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ارادہ کونیہ جو ہے وہ ارادہ شرعیہ پر غالب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ارادہ کونیہ ارادہ شرعیہ پر غالب آتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ارادہ فرما دیا، جو تقدیر لکھ دی ہے، ہر چیز اس کے مطابق ہونی ہے۔ اب یہ سوال کہ کیوں، یہ جو سوال ہے نا کیوں، اس کیوں کو نکال دیجئے۔ کیوں گمراہ کیا اللہ نے، اس کیوں کو نکال دیجئے۔ کیوں نکال دیجئے؟ کیونکہ اس کیوں کو کے جواب کو میری اور آپ کی عقل سمجھ نہیں پائے گی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ یہ جو ایک باریک سا ایک فرق ہے، ٹھیک ہے نا، گمراہی میں اور ہدایت میں، وہ یہ ہے۔ تو ایک فرقہ مسلمانوں میں یہ آیا جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، ان کا نہیں، اللہ کیوں گمراہ کرے گا، ہم گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کریں؟ نہیں، انسان خود اپنے ارادے سے گمراہ ہوا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا ارادہ ہی نہیں۔ اب ویسے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حق میں اچھائی کرنا چاہیے، اچھی بات کرنا چاہیے، لیکن گمراہ تقدیر کا انکار کر دیا۔
اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسان کے ارادے کا انکار کر دیا، جبریہ، ان کا انسان کا ارادہ کوئی نہیں ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کا ارادہ ہے، انسان تو مجبور ہے بس. نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بھی ارادہ ہے، انسان کا بھی ارادہ ہے. ہوتا وہ ہے جو اللہ کا ارادہ ہے، اور انسان کا جو ارادہ ہے وہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے بس. اب انسان کا ارادہ اور اللہ رب العالمین کے ارادے میں کیا فرق آتا ہے؟ وہ یہ جو فرق ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں فرمایا. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اتنا سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین چاہتا کہ پوری کی پوری انسانیت نیک ترین لوگ ہوتے. آج یہودی عیسائی بھی مسلمان ہوتے، صحابہ جیسے ہوتے یہ لوگ بھی، لیکن فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. اب جاہلوں والی باتیں نہ کریں کہ میں یہ کر دوں گا تو ایسے ہو جائے گا، یہ کر دوں گا تو ایسے ہو جائے گا. نہیں، اللہ رب العالمین چاہتا تو ہدایت دیتا. تم جاہلوں والی باتیں ہیں کہ اگر انسان یہ کہے کہ نہیں نہیں ہمیں سب کو جو ہے وہ حق پر لے کر آنا ہے، نہیں، آپ نہیں لا سکتے، آپ سب کو نہیں لا سکتے. صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے حق پہنچا دے. قبول کرنا نہ کرنا وہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، سنتے قبول وہ کرتے ہیں. انما بات فقط یہ ہے یستجیب قبول کرتے ہیں، الذین وہ لوگ یسمعون جو سنتے ہیں، یعنی جو واقعتاً سنتے ہیں، جن کو سننے کی توفیق دی بھی اللہ نے. والموتى، اور جو مردہ ہوتے ہیں نا، یبعثهم اللہ، اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی اللہ رب العالمین نے کافروں کو مردہ لوگوں سے تشبیہ دی ہے. اب کہ کافر کیسے ہیں؟ مردہ لوگوں کی طرح. جیسے مردہ نہیں سنتا ویسے کافر بھی نہیں سنتے. اب لاکھ ان کو نصیحتیں کرتے رہیں، ان کو قرآن کی آیات سمجھاتے رہیں، سائنس ان کو سمجھاتے رہیں، ان کو کائنات کی جو نشانیاں ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے رہیں، جس کو ہدایت نہیں ملنی اس کو ہدایت نہیں ملنی. تو انبیاء کے گھروں میں انبیاء کے بیٹے بھی کافر نکلے، ایسا بھی ہوا. انبیاء کی بیویاں بھی کافر ہو گئی، اور ایسا بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا وہ مسلمان ہو گئے. وحشی بن حرب، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی میں آپ کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، میرے سامنے نہیں آیا کرو. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو اسلام کی توفیق دے دی. اور جو آپ کا سگا چچا ابو لہب، اس کے بارے میں سورت نازل ہوگی تبت یدا ابی لہب وتب. تو لہذا یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے. میرا اور آپ کا جو کام ہے وہ انبیاء والا مشن. انبیاء کا مشن کیا تھا؟ ہدایت پہنچا دو. توفیق اللہ رب العالمین نے دینی ہے. دعوت جو ہے اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. جو چیز ہے جیسے ہے بالکل خالص، بالکل وضاحت کے ساتھ اس کو اپنی امت تک پہنچا دو. اس کے بعد نتیجہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دو. کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو کسی قوم کے کہنے پر معجزہ دے دے اور پھر وہ قوم اس پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اور آج جتنے بھی انسان نے جہاز بنائے ہیں وہ 2 پروں والے بنائے. تو یہ ٹیکنیک اس نے کہاں سے سیکھی ہے؟ اللہ رب العالمین کے مخلوق سے. تو یطیر بجناحیہ، جو اپنے 2 پروں کے ساتھ اڑتا ہے. تو کتنی انواع کے، کتنی اقسام کے پرندے ہیں جو آسمان میں اڑ رہے. یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ تم اللہ کی نشانیاں مانگتے ہو، یہ اللہ کی نشانیاں تمہیں نظر نہیں آتی چلتے پھرتے؟ تو اللہ رب العالمین یہ ہماری آنکھیں کھول رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے معجزے کا سوال کرتے ہو، نشانیاں طلب کرتے ہو، تو اس سے بڑھ کے نشانی کیا ہوگی جو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے.